السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے، مختلف ٹاپکس سے۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 891، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آپ کا ایک شعلہ لے کے آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پہ مار دے، تو میں نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ 3 بار میں نے یہ دعا پڑھی، پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ ایک اور حدیث ہے 892۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ درا حالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں ایسا کام کیا جو آپ نے اس سے قبل کسی نماز میں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے جنت دیکھی، وہ مجھے دکھائی گئی۔ میں نے اس میں دیکھا کہ اس کے پھل و میوے قریب اور جھکے ہوئے ہیں اور اس کا دانہ کدو جیسا موٹا تازہ ہے۔ چنانچہ میں نے ان میووں میں سے لینا چاہا تو جنت کو حکم دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، میرے اور تمام درمیان حتیٰ کہ میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ دیکھا۔ میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہو جاؤ تو میری طرف وحی کی گئی کہ میں ان اصحابہ کو ثابت قدم رکھوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے ہجرت کی اور انہوں نے بھی ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تو انہوں نے بھی جہاد میں شرکت کی، تو میں نے تم پر نبوت کے سوا اپنی کوئی فضیلت نہ پائی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھوا چکا ہوں کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز درپیش ہو تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو تالی بجانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 894۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 895۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں سجدہ کرنے والے کنکریوں کو درست کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے ضرور ہی کرنا ہے تو ایک بار درست کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کنکریوں کو درست کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار کر لو، اگر تم انہیں درست نہ کرو تو یہ تمہارے لیے ایسی 100 اونٹوں سے بہتر ہے جو ساری سیاہ آنکھوں والی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان کے دلوں کی باتیں، دل میں آنے والے خیالات وسوسوں سے معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اپنی زبان سے نہ ادا کریں یا ان کے مطابق عمل نہ کریں۔ ایک اور حدیث ہے 899۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر والے دن ہم صرف حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہ سوار تھے، ان کے پاس گھوڑا تھا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ سب سوئے ہوئے تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور خوب گریہ زاری کر رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو نماز میں پڑھانے کا حکم دیا تو آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، بے شک وہ بہت نرم دل اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بہت زیادہ رونے والے شخص ہیں۔
لہٰذا آپ کسی اور صحابی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں۔ ایک اور حدیث ہے 900، جناب مطرف اپنے والد گرامی عبداللہ بن شخیر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے اور جوش مارنے جیسی آواز آ رہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 901، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک روز سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دیر تک سر نہ اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنا اور رونا شروع کر دیا۔ آگے حدیث ذکر کی، حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے پھونکے مارنا شروع کی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ایک اور حدیث ہے 902، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنی قدر و منزلت حاصل تھی جو لوگوں میں سے کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کھانس کے مجھے جواب دیتے تو میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 905، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنی چادر لپیٹ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر کر لیتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیتے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 907، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اونگنے لگے تو اسے نماز ختم کر کے سو جانا چاہیے حتیٰ کہ اس کی نیند ختم ہو جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو شاید وہ استغفار کرنا چاہتا ہے مگر اونگ کی وجہ سے اپنے آپ کو بددعا دے بیٹھے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 908، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کو پہلوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے۔ بے شک حضرت جناب اسماعیل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوک پہ ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 909، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کوک پہلو پہ ہاتھ رکھنا جہنمیوں کے آرام و راحت کا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 910، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن حارث کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کے سروں کے بال جوڑا گردن کے پیچھے بنا ہوا تھا، تو وہ کھڑے ہوئے اور ان کے ایک جوڑے کو کھول دیا اور ایک رہنے دیا اور عبداللہ بن حارث نماز میں ہی مشغول رہے، یعنی آگے سے کوئی حرکت نہ کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو وہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آپ نے میرے سر کے بالوں کو کیوں کھولا؟ تو انہوں نے فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو دست برستہ حالت میں نماز پڑھتا ہے۔ جناب یونس کی روایت ہے اس کا سر گوندا ہوا تھا تو حضرت ابن عباس نے اس کے پیچھے کھڑی ہو کے چوٹی کھول دی اور اس کی دوسری چوٹی باقی رہنے دی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 911، حضرت ابو سعید مخبری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ اسی حال میں نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بال کی چوٹیاں اپنے گدی میں باندھی ہوئی تھیں، چنانچہ حضرت ابو رافع نے انہیں کھول دیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی نماز کی طرف توجہ دیں، غصہ نہ کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ شیطان کا حصہ ہے، فرمایا یہ چوٹیوں کے باندھنے کی جگہ شیطان کا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 913، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو
تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ کنکریوں کو نہ چھوئے۔ ایک اور حدیث ہے 914۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمت ربانی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے تم کنکریوں کو نہ ہلایا کرو، اپنی توجہ نماز کے علاوہ دیگر کاموں کی طرف نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 915۔ امام ابو بکر کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ضروری کنکریوں کو درست کرنا ہے تو ایک بار کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 916۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کنکریوں کو چھونے اور درست کرنے کے بارے میں بھی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار درست کر لو یا رہنے دو، جیسے ہو ویسے ہی رہنے دو۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے اور اس بات سے کہ آدمی کو منع کیا کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے۔ ایک اور حدیث ہے 919۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی آئے تو وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا منہ بند کر لینا چاہیے، کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ